السلام علیکم ٹو آل پیارے ویورز اینڈ لسنرز، ہوپ یو آل ڈوئنگ گڈ. آج والی ایپیسوڈ حاضر ہے جو کہ لیٹ دے رہی ہوں، اس کے لیے پہلے سے ہی معذرت آہستہ آہستہ کر لکھی ہے. اور آپ کو پتہ ہے 3-4 دن سے میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی. ویسے اس سے پہلے بھی ٹائمنگ آؤٹ ہوئی تھی، بٹ اس کے ریزن بھی میں نے آپ لوگوں کو بتائے تھے. میری پوری کوشش ہے کہ میں پورے ٹائم پر ایپیسوڈ دوں واپس سے، جو ہمارا ٹائم تھا 7 یا 8 بجے کا. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ابھی گرمیاں ہیں، سب کام میں بزی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی ٹائم سب فری ہوتے ہیں، تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں بھی دوں. اس ٹائم سب فری ہوں گے، ریڈ کر لیں گے. بٹ آپ لوگ بتائیں کہ کون سی ٹائمنگ بہتر ہے، یہ والی یا پھر واپس سے جو ہماری 7-8 بجے کی ٹائمنگ تھی وہ والی. اوکے، آج والے ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں. یہ بھی بتاتے رہا کریں سیزن 2 کیسا جا رہا ہے، آپ لوگوں کو پسند آ رہا ہے یا کیا کچھ چینج کرنا ہے. اپنی رائے ضرور دیا کریں، میرے لیے آپ لوگوں کی رائے بہت بہت میٹر کرتی ہے. سامنے ہی گیٹ سے ایک گاڑی اندر داخل ہوئے جس کے پیچھے گارڈز کی گاڑی تھی. کون واقف نہیں تھا اس گاڑی سے؟ ذہال کے ساتھ ساتھ زریاب بھی یکدم سے چونک کر اس جانب دیکھنے لگے. ہر آنکھ اس جانب لگی، اس گاڑی کے اترنے والے کا انتظار کر رہی تھی، جو اس شخص کو نہیں جانتا تھا، لیکن جو جانتے تھے ان پر اس وقت حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، کیونکہ آنے والی شخصیت اور کوئی نہیں، خود نوشیروال خان افندی تھے. گارڈ نے آگے آ کر گاڑی کا دروازہ کھولا. جب نوشیروال گاڑی سے اتر کر اپنے کندھوں پر پڑی شال کو ٹھیک کرتے سامنے دیکھنے لگے، ان کو دیکھ ذہال کی آنکھوں میں بے ساختہ نمی اتر آئی تھی. ہر رشتہ اپنا ایک مقام رکھتا تھا. زریاب آگے آ کر ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. بے یقین تو وہ بھی تھے، ہم کو پتا تھا آپ ضرور آؤ گے. وہ خوشی سے جیسے پھولے نہیں سما رہے تھے. نوشیروال نے ایک نظر انہیں دیکھا. ان کی آنکھوں میں وہی غصہ تھا جو اس وقت اتنا اثر انداز نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ یہاں آنا ہی سب کے لیے کافی تھا، باقی اختلافات تو ختم ہوتے رہتے. نوشیروال ان کے ساتھ مل کر آگے آئے جہاں سب لوگ کیک کٹنگ کا انتظار کر رہے تھے. سلام بابا. ذہال نے آگے آ کر ان کے ہاتھ پر اپنی پیشانی رکھی. اس کی دیکھا دیکھی زمل بھی جلدی سے سر پر دوپٹہ ٹھیک سے لیتی ان کے پاس آ گئے. زامل ذہال کی گود میں ہی تھا، تبھی وہ اس شخص کو یک ٹک دیکھتا چلا جا رہا تھا. وہ ننھی سی جان نہیں جانتی تھی کہ وہ 1 سال کی عمر میں ہی کتنی بڑی شخصیت کو اپنے سامنے جھکا چکا تھا. سوری. وہ زامل خان افندی تھا، افندیز کا اکلوتا وارث. نوشیروال نے زامل کی جانب دیکھا. وہ ہاتھ کی انگلی منہ میں لیے ان کو دیکھ رہا تھا. انہوں نے زامل کی جانب جوں ہی ہاتھ بڑھائے، وہ جلدی سے چیخ مارتا ذہال کی گردن میں اپنا ننھا سا چہرہ چھپا گیا. یہ اس کی حرکت اتنی کیوٹ تھی کہ سب لوگ اس پر مسکرائے بغیر نہیں رہ سکے. زامل، دادو کے پاس جاؤ. ذہال نے آگے بڑھ کر اسے نوشیروال کی جانب کیا، لیکن وہ جانے کے بجائے ٹھس ٹھس کرنے لگا تھا، جیسے نہ جانا چاہتا ہو.
تب ہی اس کی نظر یاقوت پر پڑ گئی۔ اس نے نوشیروال کے بجائے اس کی جانب اپنے ننھے ننھے سے ہاتھ بڑھا دیے تاکہ وہ لے لے اسے۔ یہ دیکھ زحال نے ہڑبڑا کر اپنے باپ کو دیکھا، جو اس بات پر خود کڑا ضبط کیے کھڑے تھے۔ یقیناً یہ بات انہیں سخت ناگوار گزری تھی۔ وہ پہلے ہی ان سب پر بھڑکے ہوئے تھے۔ یاقوت خود ہی کسی کے پیچھے ہو گیا تاکہ وہ زامل کو نظر نہ آئے۔ اس کی دیکھا دیکھی پامیر اور برلاس بھی دوسرے لوگوں کی اوٹ میں کھڑے ہو گئے۔ زامل کو اپنے تینوں چاچو اس وقت نظر نہیں آ رہے تھے، تب ہی مجبوراً اسے نوشیروال کے پاس جانا پڑا تھا۔ ضریاب یہ سب نوٹ کر رہے تھے۔ کاش نوشیروال خان افندی بھی کرتے۔ ایک بچے کی محبت اس کے باپ کے بھائیوں کے لیے جو اس پر جان مارتے تھے۔ زحال نے کیک کٹنگ کے لیے انہیں آگے کر دیا۔ زامل نے ان کی گود میں ہی کیک کٹ کیا۔ اس کے ساتھ ہی پورے لون میں شور برپا ہو گیا۔ ڈی جے نے اس کے نام کا برتھ ڈے سانگ پلے کر دیا۔ زامل کے کچھ دیر بعد زالے نے زمل اور زحال کے ساتھ مل کر کیک کٹنگ کی۔ مشی یہ دیکھ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی شہد رنگ آنکھیں اس وقت بھیگ رہی تھیں۔ اسے احساس تب ہوا جب یاقوت اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ یاقوت پہلے تو سامنے دیکھتا رہا، لیکن جوں ہی اس کی جانب چہرہ موڑا، اسے یوں روتے دیکھ وہ ایک دم سے ٹھٹک گیا۔ وہ رو رہی تھی؟ نہیں، اس کی صرف آنکھیں رو رہی تھیں۔ مشی، تم ٹھیک ہو؟ یاقوت نے اس کے قریب ہوتے سرگوشی نما انداز میں پوچھا۔ اس کی آواز پر مشی ہوش کی دنیا میں آتی یکدم سے جیسے سٹپٹا سی گئی۔ ہاں، کیا کہا تم نے؟ وہ جلدی سے اپنے رخسار پر ہاتھ پھیرتی الٹا اسی سے سوال کرنے لگی۔ یہ یاقوت کے لیے حیران ہونے کا باعث تھا۔ تم رو رہے ہو؟ وہ اب بھی وہی سوال دہرا رہا تھا۔ مشی دہرا کر مشی کو گڑبڑانے پر مجبور کر گیا۔ نہیں تو میں کیوں روں گی؟ میں پاگل تھوڑی ہوں۔ وہ اپنی آنکھوں کو پھر سے برسنے سے باز رکھتی ان کے بھیگے گوشے صاف کرنے لگی، لیکن یاقوت پھر بھی اسے ویسے ہی دیکھتا رہا۔ بات بتاؤ، کیا ہوا ہے؟ وہ اب گہری سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا، جیسے اب سیدھا سیدھا جواب چاہتا ہو۔ مشی نے ایک نظر اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ دل تھا کہ کسی گہری کھائی میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ وہ رونا چاہتی تھی، لیکن لوگوں کی موجودگی نے اسے اس کی اجازت نہیں دی۔ اس نے چہرہ موڑ کر اسٹیج پر کھڑے زمل زحال کو دیکھا، جن کی گود میں وہ ننھی سی جان اس وقت مستیاں کر رہی تھی۔ وہ کچھ پل انہیں یوں ہی دیکھتی رہی۔ سامنے والے کے پاس وہ چیز دیکھنا جو آپ کے پاس نہ ہو۔ بولتے ہوئے اس کی آواز گھٹنے لگی تھی۔ اس نے زخمی نگاہوں سے یاقوت کی جانب دیکھا۔ اسے دیکھ، ہر بار آپ کی نگاہوں میں حسد نہیں ہوتا، کبھی کبھی حسرت بھی ہوتی ہے یاقوت۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھرنا چاہتے ہوئے بھی
برس پڑی۔ وہ چہرہ جھکائے اپنی آنکھوں کو خشک کرنے لگے، لیکن اس کی اس بات پر کسی نے جیسے یاقوت کی روح تک کھینچ لی تھی۔ وہ ہک دک سا کھڑا اسے دیکھے گیا۔ مشی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتی سب کے بیچ سے نکل کر گھر کے اندر چلی گئی۔ اسے ایسے جاتے دیکھ یاقوت اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا تھا۔ اس نے اسٹیج کی جانب دیکھا جہاں ایک ہیپی فیملی تھی، اس کے بھائی کی فیملی۔ یا پامیر بھی کومل کے ساتھ عبدالباری کو لیے کھڑا تھا۔ سب مکمل تھے سوائے ان دونوں کے۔ یہ خالی پن ان دو کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں سمجھ سکتا تھا جب تک وہ اس بے اولادی کے درد سے خود نہ گزرا ہوا ہو۔ سب لوگ اس خوشی کو بھرپور جوش و خروش سے سیلیبریٹ کر رہے تھے جب دو ملازم ایک بڑا سا کیک لے کر آئے جس پر دو کیوٹ کیوٹ سے گڈا گڈی بنے تھے۔ یہ کیک بے حد خوبصورت انداز میں ڈیکور کیا گیا تھا۔ دیکھنے والے پہلے تو آنکھیں پھاڑے اس کیک کو دیکھتے، پھر جس کے لیے لایا گیا تھا اس پر رشک کرنے لگے۔ برلاس نے ایک ریموٹ کا بٹن جیسے ہی پریس کیا، اوپر تاریک آسمان میں فائر ورک ہونے لگا تھا۔ ڈفرنٹ کلرز کے نام کے ساتھ زمل زحال ویڈنگ اینیورسری لکھا گیا تھا۔ زمل کی آنکھیں یہ دیکھ تو ایک پل کے لیے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی جب زحال نے اس کی کمر دھیرے سے تھامتے اسے اپنے ساتھ لگایا اور مسکرا کر اسے دیکھنے لگا، کیونکہ اس کا خوبصورت نظارہ تو وہ تھی۔ حبیب، وہ دیکھیں آپ کو اور میرا نام۔ زمل نے خوش ہوتے اوپر کی جانب اشارہ کیا۔ ضامر وہ سب دیکھتا خوشی سے تالیاں بجانے لگا تھا، جبکہ ضالع اب تک اسے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کسی بات پر اتنی جلدی ریئیکٹ نہیں کرتی تھی۔ ہاں، زمل زحال، یہ نام ایک ساتھ لبوں سے ادا کرتے اس کے منہ میں جیسے مٹھاس سی گھل گئی تھی۔ چلو بھائی، کیک کٹنگ کا ٹائم ہو گیا۔ برلاس کے یہاں سب کو متوجہ کروانے پر سب نے اس جانب دیکھا۔ ضالع کو برلاس لے گیا تھا۔ زحال نے زمل کی جانب دیکھا۔ یہ پہلا لمحہ تھا اس ساری پارٹی میں جب اس نے زمل کی جانب نگاہ اٹھائی، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ وہ پشتون گھگے میں ماتھے پر ماتھا پٹی پہنے، کانوں میں بڑے بڑے آویزے جن کی چھنک دور تک سنائی دیتی تھی، ان سب میں وہ اس کا دل دھڑکا دینے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی، بلکہ ایک پٹھان کی پٹھانی کی طرح۔ زحال نے زمل کو دھیرے سے اپنے قریب کیا اور نائف اس کے ہاتھ میں پکڑاتے خود اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دونوں نے مل کر ایک ساتھ کیک کٹنگ کیا۔ آج ان کی زندگی کے 2 سال ایک ساتھ پورے ہوئے تھے۔ زحال نائف چھوڑتے زمل سے تھوڑا پیچھے ہوا اور ایک گھٹنا زمین پر رکھتے اس کے سامنے بیٹھا، ایسے جیسے اسے بیٹھتے دیکھ مجمع میں شور سا برپا ہو گیا۔ وہیں ان کے شور سے زمل کی رنگت یکدم سے سرخ پڑی۔ شروع ہو جائیں بھائی۔ برلاس اس سے زیادہ پرجوش تھا۔ سب نے ستائشی نظروں سے اس خوبصورت جوڑے کو دیکھا جو واقعی میڈ فار ایچ ادر والا
کپل لگ رہے تھے۔ وہیں دوسری جانب یہ دیکھ نوشیروان خان افندی کی آنکھیں بے ساختہ پھیلنے لگیں۔ انہیں کسی نے اس بارے میں نہیں بتایا تھا، وہ صرف زامل کی برتھ ڈے کے لیے آئے تھے، لیکن یہاں یہ سب دیکھ انہوں نے شدید غصیلی نظروں سے اپنی بیوی کی جانب دیکھا۔ وہ سب زحال اور جمل کو ایسے دیکھ اتنے پاگل ہوئے تھے کہ کسی کو بھی ان کی موجودگی میں یہ سب ہونے کا احساس نہیں ہوا، کیونکہ انہیں یہ سب شدید ناگوار گزرتا تھا۔ جمل زحال خان افندی، یہ نام لیتے ہوئے وہ جمل کا دل بری طرح سے دھڑکا گیا تھا۔ وہ نروس ہوتی اس کی جانب دیکھ تک نہیں پا رہی تھی۔ آج میری زندگی کے 2 سال تمہارے ساتھ پورے ہوئے ہیں، اور میرے لیے یہی 2 سال میری زندگی کے سب سے حسین گزرے ہیں۔ اس کے لہجے میں دنیا بھر کی محبت تھی۔ سیماب اسے ایسے دیکھ خوش ہوئے جا رہی تھی۔ تم کیوں اتنا خوش ہے؟ ہم توڑی تم کو ایسے بول رہے۔ اسے ایسے خوش دیکھ ضریاب نے لگے ہاتھوں اس کے قریب ہو کر کان میں سرگوشی کی۔ ہم کو پتہ ہے تم کتنا کڑوس ہے، تم سے اچھا تمہارا بھائی ہے، کیسے بابا سائیں سے بھی نہیں ڈرتا۔ وہ سیماب تھی، اپنے خان کو کیسے لائن پر لانا ہے بخوبی جانتی تھی۔ کیا مطلب ہم ڈرتے ہیں بابا سے؟ ضریاب کی ایک آبرو فوراً سے اٹھی۔ ہاں، کبھی منایا ایسے اینیورسری جیسے زی نے منایا؟ ہم کو تو جیسے پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی کچھ ہونے والا ہے۔ ویسے ہونے سے یاد آیا، بابا سائیں کدھر ہے؟ اس نے یہاں وہاں جلدی سے نظر دوڑائی۔ جب دونوں کی نظر ایک ساتھ نوشیروان پر جا ٹکی، سیماب نے کرنٹ کھا کر ضریاب کی جانب دیکھا، کیونکہ وہ شدید غصے میں صوفے پر بیٹھے سامنے وہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اوہ میرے خدایا، بابا سائیں تو غصے میں کان، یہ کیا ہو گیا؟ وہ آگے کا سوچتی پہلے ہی خوف زدہ سی ہونے لگی تھی۔ تم فکر نہیں کرو، ہم سنبھال لے گا، تم ہمارا بات کا جواب دو۔ ہم ڈرتا ہے؟ ان کی سوئی ایک ہی بات پر اٹک چکی تھی۔ کان، تم کو بابا سائیں کی فکر نہیں، بس اپنی پڑی ہے، اگر جا کر بچ جاؤ تو جواب پوچھ لینا۔ وہ تڑک کر بولتی جلدی سے مورے کے پاس جا کر چھپ گئی۔ زحال کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ تھی۔ یہ صرف 2 سال ہیں، میں 200 سال تمہارے ساتھ بنا رکے بنا تھکے گزار سکتا ہوں۔ وہ جمل کو دیکھتے شریر انداز میں گویا ہوا۔ جمل نے سب کی موجودگی میں ہچکچاتے ہوئے اس بے شرم کو ایک نظر دیکھنا چاہا۔ جب تک مجھ میں سانسیں باقی ہیں، تب تک میں صرف تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں۔ وہ دیوانوں کی طرح اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ جمل نے ہمت کرتے ذرا سی نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ دل جیسے ہتھیلی پر آ کر دھڑکنے لگا تھا۔ I love you گلالے، تم میری زڑگیاں ہو، میری آتی جاتی سانسیں، میرے وجود میں بسی روح، میرے دل کی ملکہ، تم ہو جمل، صرف تم۔ اس کا انداز اتنا دلکش اور حسین تھا کہ جمل کو اپنے جذبات چھپانا اس وقت دنیا کا سب سے مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ زحال نے اٹھ کر آگے آتے جمل کا ماتھا چوما اور اپنے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک باکس نکالا، جسے کھولتے جمل کو
اس میں سے ایک خوبصورت سا نیکلس نظر آیا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا تحفہ۔ اس نے ڈائمنڈ کا نیکلس زمل کی جانب بڑھایا، جسے تھام کر وہ بچوں کی طرح خوش ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ اس نیکلس کی قیمت سے زیادہ اس میں اسے دینے والے کی محبت خوبصورت لگی تھی۔ پسند آیا؟ اس نے شریر لہجے میں پوچھتے زمل کے چہرے پر جھولتی آوارہ لٹ کو کان کے پیچھے اڑسا۔ بہت زیادہ۔ تھینک یو سو مچ خان۔ خوشی کے مارے اس کے منہ سے نکلے جانے والے لفظ پر ذہال سٹک ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ چہرے کے زاویے ایسے ہوئے جیسے وہ اندر ہی اندر جل کڑ رہا ہو۔ یہ تمہیں سب کے سامنے مجھے خان کہنا ہوتا ہے؟ وہ یک دم تڑک کر پوچھنے لگا۔ جی۔ زمل نے ذرا سی دانتوں کی نمائش کرتے جلتے پر پیٹرول کا کام کیا۔ ذہال کچھ پل ٹکٹکی باندھے اس شرارتی لڑکی کو دیکھے گیا۔ سب لوگ کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے تھے۔ آج اس کھلی فضا میں ایک بڑا دسترخوان سجایا گیا تھا، جس پر 2 فیملیز بیٹھی تھیں، اور دونوں کی دونوں ذہال خانہ فندی کی فیملی تھیں۔ تم گھر کب چلے گا؟ نوشیروال کی آواز پر سب نے بیک وقت ان کی جانب دیکھا۔ ان کی اس بات پر سب سے زیادہ برلاس چونکا۔ مطلب؟ ذہال کو واقعی سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ کس گھر جانے کی بات کر رہے ہیں۔ زریاب نے اپنے باپ کی جانب آنکھوں سے اشارہ کیا، لیکن وہ باپ تھے، صرف اپنے دل کی کرتے تھے۔ خان حویلی کب آنا ہے؟ جہاں سب تمہارا اپنا ہے۔ کب تک ادھر رہے گا تم؟ ان کی بات پر برلاس کا سانس تک جیسے رک گیا۔ اس نے کھانا چھوڑتے ذہال کی جانب دیکھا۔ یاقوت اور پامیر کی حالت بھی یہی تھی۔ کھانا تو جیسے حلق میں اٹکنے لگا تھا۔ زریاب نے ضبط سے آنکھیں بند کی۔ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ایسے موقع پر یہ بات کر جائیں گے۔ میں اپنوں کے پاس ہی ہوں بابا۔ ذہال کے جواب پر نوشیروال خانہ فندی کے چہرے کے تاثرات پل میں متغیر ہوئے۔ مورے نے ڈر کر سیماب کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی وہ باپ بیٹا ایک بار پھر سامنے آئیں، لیکن وہ آ رہے تھے۔ یہ بات ہرگز چھوٹی نہ تھی۔ ان کو اتنی مشکل سے اپنا بیٹا اتنے سالوں بعد ملا تھا، اور آج پھر سے یہ سب ہو رہا تھا۔ تو ہم کون ہیں؟ آج تم یہ بھی بتا دو۔ ان کا انداز اتنا تلخ تھا کہ باقی گھر والے اپنا سانس تک روک گئے۔ وہ غصے میں آ رہے تھے۔ ذہال نے اپنی پلیٹ میں نظریں گاڑ لی۔ اندر کچھ دکھا تھا، شاید اس کا دل۔ وہ کہنا چاہتا تھا وہ کون ہے۔ وہ بتانا چاہتا تھا کیسے انہوں نے اسے توڑا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں جھوٹا نہیں ہوں۔ وہ سب کے بیچ کھڑا چیخ رہا تھا، اپنی صفائی دے رہا تھا، لیکن کوئی اس کی سننے والا نہیں تھا۔ سب کی نگاہوں میں اس کے لیے شک تھا۔ مجھ پر یقین کریں، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ روتا نہیں تھا، آج بلک رہا تھا، کیونکہ عمر چاہے جو بھی ہو، وہ پٹھان کا بچہ تھا۔ کچھ یادیں بھلائی نہیں جاتی، کچھ یادوں کے زخم روح میں تازہ رہتے ہیں، اور تھوڑے تھوڑے عرصے بعد پھر سے
ان میں تیز سی اٹھنے لگتی ہے۔ وہ اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ سب نے اسے جاتے دیکھا تھا، لیکن جمل خود اٹھ کر اس کے پیچھے گئی تھی۔ زحال لان کے دوسری جانب آ گیا تھا، جہاں ایک بڑا سا سوئمنگ پول بنا تھا۔ اس کے کنارے بلو لائٹنگ کی گئی تھی، جس سے رات کے اس وقت وہ سوئمنگ پول مزید خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہاں آتے اس نے گہری سانسیں لی، جیسے اپنے اندر کی تکلیف ان سانسوں کے ذریعے نکال دینا چاہتا ہو۔ لوگ کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی انسان تھا؟ اگر وہ سب کو مضبوط بن کر دکھاتا ہے تو کیا وہ کچھ محسوس نہیں کرتا؟ اس میں دل نہیں ہے؟ انہوں نے نہ اس وقت سوچا تھا جب اسے سب سے زیادہ اپنے باپ کی ضرورت تھی، نہ آج سوچا جب وہ خود کو مضبوط بنائے، خود کو سنبھالے ہوئے تھا۔ برلاس نے اسپاٹ نگاہوں سے نوشیروان خان افندی کی جانب دیکھا۔ اس کے اندر اس وقت آگ کے شدید شعلے بھڑک رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کے ڈورے سرخ ہونے لگے۔ یہ بھوری آنکھیں بہت کم سرخ ہوتی تھی، لیکن جب ہوتی تھی تب کسی کی تباہی ہی لاتی تھی۔ وہ سچائی سے بے خبر تھا، لیکن اسے جو دکھ رہا تھا وہ یہ کہ اس کے باپ کا دل دکھا تھا، اور برلاس شاہ کے لیے یہی بات ناقابل برداشت تھی۔ عنقریب تھا کہ اس کے ہاتھ میں پکڑا گلاس وہیں ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاتا۔ سو جاؤ، آنکھیں بند کرو۔ جمل اسے ڈھونڈتی ہوئی لان کے پچھلے جانب آ گئی جہاں وہ کھڑا تھا۔ چہرہ آسمان کی جانب تھا، اس کی پیٹھ جمل کی جانب تھی۔ وہ کچھ پل وہیں کھڑی اسے دیکھے گئی۔ اوپر جلتا زرد بلب اس کی پیٹھ پر روشنی کیے اسے ظاہر کر رہا تھا۔ سو جاؤ نا بابا، سو جاؤ۔ جمل دھیرے سے قدم قدم چلتی ہوئی اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ اس کی خوشبو ایسی تھی کہ زحال دور سے اس کی موجودگی پہچان لیتا، لیکن آج وہ نہیں مڑا۔ مطلب وہ ذہنی طور پر اسی بھیانک وقت میں گر چکا تھا جس میں اسے سب سے زیادہ تکلیف ملتی تھی۔ حبی، جمل نے آتے اسے دھیرے سے پکارا۔ اس کی آواز پر زحال فوراً سے ہوش کی دنیا میں آتے مڑ کر اسے ایک نظر دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر ازحد پریشانی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ آگے آتی بے ساختہ اس کا بازو تھام گئی۔ وہ ڈر گئی تھی اپنے حبی کے اس طرح اٹھ کر آنے سے۔ زحال نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ وہی آنکھیں تھیں جن میں سب کے بیچ اسے یقین نظر آیا تھا۔ وہ ساکت کھڑا انہی دو ہیزل آنکھوں کو دیکھے گیا، جیسے آج بھی ان میں کچھ تلاش کر رہا ہو۔ اسے ملا تھا اپنے لیے محبت کا احساس۔ کون کہتا ہے بیوی صرف بیوی ہوتی ہے؟ وہ سکون کا پیکر ہوتی ہے اپنے شوہر کے لیے۔ تمہیں دیکھ کر ٹھیک ہو گیا۔ جمل کی آنکھوں میں دیکھتے وہ دیوانہ وار بولا تھا۔ جمل بھی
ایک پل کے لیے خاموش ہو گئی۔ چہرے پر اس پریشانی میں بھی مبہم سی مسکراہٹ در آئی۔ آپ اٹھ کر کیوں آ گئے؟ وہ عین اس کے سامنے کھڑی تھی۔ قد اتنا تھا کہ اس کا سر وہ عین اس کے سامنے کھڑی تھی۔ قد اتنا تھا کہ اس کا سر زحال کے عین دل کے مقام تک آ رہا تھا۔ نہیں بیٹھ سکا وہاں۔ اس کی آواز بوجھل تھی۔ صدیوں کی تھکن اس آواز میں نمایاں ہو رہی تھی۔ جمل اس کے چہرے کو دیکھے گئی۔ جمل درمیان کا فاصلہ ختم کرتی اس کے مزید قریب ہونے لگی، اتنا کہ زحال کا چہرہ اس کے چہرے پر جھکا ہوا تھا۔ سانسیں اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ میرے حبیب کمزور نہیں ہیں۔ یہ آج صرف الفاظ نہیں تھے، یہ زحال کے اندرونی کیفیت کو بیان کر رہے تھے۔ زحال یک ٹک اسے دیکھے گیا۔ جو اس کی آنکھوں میں دیکھتی اس کے اندر کو پڑھ رہی تھی۔ وہ حالات کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں۔ کیا مان تھا! یہی مان تو زحال خانہ-فندی کی اصل زندگی تھا۔ زحال اسے دیکھے گیا۔ وہ بے قابو ہو رہا تھا۔ وہ ہار رہا تھا اپنے اندر کے اس بچے کے آگے جو آج تک اس کے اندر تھا۔ وہ تو جیسے ڈیرا ہی ڈال چکا تھا۔ زحال نے بے خود ہوتے اسے اپنے سینے میں زور سے بھینچ لیا۔ آج نہ بھینچتا تو شاید اس کا دل بند ہو جاتا۔ وہ ہیل کرتی تھی اسے، اس کی روح کو۔ وہ زحال خانہ-فندی کی روح کی غذا تھی۔ جمل مزید پریشان ہوتی اس کی کمر پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہے۔ زحال بے چین ہوتے اس کی گردن میں چہرہ چھپا گیا اور شدت سے اس پر بوسے دینے لگا۔ ہر بوسے میں پہلے سے زیادہ شدت سی، جنون بھرا تھا۔ حبیب آپ کو کیا ہوا ہے؟ اسے ایسے دیکھ جمل کی آواز میں نمی گھلنے لگی۔ وہ اس کے سر کے پشت پر ہاتھ رکھے اپنی ایڑیاں اٹھائے ہوئے تھی، کیونکہ اس وقت اس کے کندھے تک آنے میں اسے خاصی دشواری پیش آ رہی تھی۔ زحال نے اس کی تگ و دو سمجھتے اسے اوپر اٹھا لیا۔ تم سے محبت؟ ہاں اسے یہی ہوئی تھی اور بے پناہ ہوئی تھی۔ تم سے عشق؟ وہ کیا بول رہا تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ سب وہ بے خودی میں بولتا چلا جا رہا تھا۔ جمل اس کے کندھے پر اپنی ٹھوڑی ٹکائے بے اختیار مسکرا دی۔ اس نے ذرا سے پیچھے ہوتے زحال کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں تھام لیا۔ گر جاؤ گی۔ اس کے ہاتھ ایسے کھول لینے پر زحال نے اسے سمجھایا، لیکن اس نے نہیں پکڑا زحال کو۔ وہ اس کے چہرے کو تھامے اس کی دونوں آنکھوں کو عقیدت سے چوم گئی۔ کیا سکون تھا! یہ سکون لفظوں میں بیان کر پانا نہایت مشکل تھا۔ میرے حبیب نہیں گرنے دیں گے، کبھی بھی نہیں۔ اس کے لہجے میں یقین بھانپتے زحال کی روح تک جیسے سکون کی وادیوں میں اترتی چلی گئی۔ اتنا یقین ہے مجھ پر؟ وہ یہ سوال پوچھتے ہوئے جیسے بے یقین سا تھا۔ جمل اس کی بے یقینی بھانپتے مسکرا دی۔ نہیں، اس کا نہیں اس وقت زحال کی سانسیں روک دینے کے لیے کافی تھا، لیکن اس کا اگلا جملہ جیسے زحال کو پھر سے زندہ کر گیا تھا۔ اپنے خان پر یقین ہے اور خود سے زیادہ یقین ہے، پوری دنیا سے زیادہ۔
اس کا ایک ایک لفظ محبت میں ڈوبا ہوا تھا، زحال کو ایسا مان بخش رہا تھا جیسے آج تک اس روئے زمین پر اس سے زیادہ معتبر شخص اور کوئی نہ ہو۔ زحال کے اندر تکلیف کا ٹھاٹھیں مارتا سمندر ایسے شانت ہوا جیسے اس نے کبھی سر اٹھایا ہی نہ ہو۔ وہ بے حد پرسکون تھا، اس کا سکون اس کے چہرے پر صاف واضح ہو رہا تھا۔ زحال نے اسے دھیرے سے زمین پر چھوڑا اور اس کے چہرے کو تھامتے بے اختیار اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ جمل اس کی اس جان لیوا جسارت پر تڑپ کر اس کے کالر کو مٹھی میں جکڑ گئی۔ زحال پورے استحقاق سے اس کے لبوں کی نمی کو پیتے اچھے سے اپنے حلق میں اتار کر پیچھے ہوا۔ جمل نے آنکھیں پٹپٹاتے اسے دیکھا، جیسے ابھی رو دے گی، کیونکہ اس کی حرکت پر اسے اپنے ہونٹ جلتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے آہو دیکھا نہ تاؤ اس کے کثرتی سینے پر مکوں کی بوچھار کر دی۔ آؤچ! مار دیا ظالم نے! وہ درد کی ایکٹنگ کرتا ذرا سا آگے کو جھک کر ٹیڑھی نظروں سے جمل کو دیکھنے لگا، جو واقعی اسے درد ہوتے محسوس کر کر رک گئی تھی۔ یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ زحال نے اس کے رکتے اسے ایک ہی جست میں اپنے حصار میں جکڑتے پھر سے پوری شدت سے اس کے ہونٹ چوم گیا۔ اس بار جمل واقعی رونے لگی تھی۔ اسے روتے دیکھ زحال نے ہنس کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرا بچہ! وہ جب بھی اسے میرا بچہ کہتا، جمل کا دل بلیوں سا اچھلنے لگتا تھا۔ ابھی چلیں، سب بیٹھیں۔ اسے فوراً سے ان سب کا خیال آیا، لیکن سب کے ذکر پر زحال کی مسکراہٹ مدھم سی ہونے لگی۔ ابھی پلیز چلیں، اور غصہ نہیں، ٹھیک ہے؟ وہ پہلے سے اسے اعتماد میں لے رہی تھی، کیونکہ ڈر اسے بھی لگتا تھا نوشیروال خان افندی سے۔ اگر آ گیا غصہ تو؟ وہ ایک آبرو اٹھائے استفساریہ پوچھنے لگا۔ تو میں آپ کو کمرے میں نہیں گھسنے دوں گی۔ اس کے جواب پر زحال نے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، واقعی؟ ویسے مجھے نہیں پتا تھا کہ میری بنوائی گئی اتنی بڑی ونڈو میرے اس کام آئے گی۔ وہ چلتے ہوئے شریر انداز میں اسے چھیڑنے لگا۔ جمل نے پیچھے مڑ کر اسے گھور کر دیکھا۔ میں اسی ونڈو سے آپ کو دھکا دے دوں گی، وہ کسی لڑاکا بیوی کی طرح گرلا کر بولی۔ اس کے انداز پر زحال کی بے ساختہ ہنسی چھوٹ گئی۔ ان دونوں کو ایسے ہنستے ہوئے آتے دیکھ برلاس کے تنے اعصاب پل میں ڈھیلے ہوئے، چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ در آئی۔ وہ دونوں واپس اپنی جگہ آ کر بیٹھ گئے۔ زحال کا موڈ اب قدرے بہتر تھا۔ یہی بات کچھ لوگوں کی رکی سانسیں پھر سے بحال کر گئی تھی۔ سب نے ایک خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا۔ کوئی اگر بچوں کی طرف دیکھتا تو پتہ چلتا وہ دہشت گرد کی اولاد ہیں، اس وقت کیا گل کھلا رہی تھیں۔ وہ بھی اسی میز پر تھے اور اپنے اپنے حصے کی تباہی مچا رہے تھے، سب سے بڑھ کر جامل، جس کے ہاتھ کی ننھی سی مٹھی اس وقت رائس سے بھری پڑی تھی۔ ژالے کے منہ پر کیک لگا تھا جسے وہ کیوٹ سی بندریا لگ رہی تھی، اور عبدالباری جو اپنے کاٹ میں لیٹا تھا پیچھے وہ بھی نہیں رہا تھا۔ ژالے وہی کیک والا ہاتھ اس کے منہ پر بھی مل رہی تھی، اور وہ بھی مزے سے چپ چپ کرتا کھائے جا رہا تھا۔ یہ داراب کدھر رہ گیا؟
اس کا ڈیوٹی پورا ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ ضیاب جو کب سے اس کا انتظار کر رہے تھے آخر میں کوفت سے بول پڑے۔ وہ چاہتے تھے سارے بھائی آج اکٹھے ہوں کہ تب ہی مشری کی نظر گیٹ سے اندر آتی جیپ پر پڑی۔ وہ آگے دراب۔ اسے دیکھتے وہ یک دم سے چیخ پڑی۔ سب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا جبکہ یاقوت نے سیدھا مشی کو گھور کر دیکھا۔ داراب بھائی، اس نے جلدی سے اپنے جملے کی تصحیح کی۔ اس سے پہلے وہ اس کے انچر پنچر صحیح کرتا۔ داراب شاید اپنی ڈیوٹی سے سیدھا یہیں آیا تھا، تبھی وہ اپنی وردی میں تھا، اور وردی میں تو لگتا ہی حد سے زیادہ ہینڈسم اور چارمنگ، اتنا کہ جو بھی لڑکی دیکھے اپنا دل دے بیٹھے اس پٹھان کو۔ السلام علیکم ایوری ون۔ اس نے آتے سب کو سلام کیا اور اپنے ہاتھ میں پکڑا بکے زحال کی جانب بڑھا دیا۔ ہیپی اینیورسری نہیں بولوں گا، کیا اکھاڑ لیا ان 2 سالوں میں؟ صرف 2 بچے؟ وہ زحال کے کان کے قریب ہوتے سرگوشی کرنے لگا۔ اس بات پر زحال نے حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھا جو دنیا کے لیے منہ سے آگ نکالنے والا ڈریگن تھا، لیکن زحال کے ساتھ ملتے اس کے اندر کوئی شرارتی آتما گھس جاتی تھی۔ زحال نے کیسے اپنی ہنسی روکی تھی یہ وہی جانتا تھا۔ داراب زمل کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتے بچوں کو تلاش کرنے لگا۔ ان کی پارٹی سب سے الگ ناراض ہو کر بیٹھی تھی۔ وہ الگ بات تھی کہ ان کی ناراضگی دکھ کہیں نہیں رہی تھی۔ داراب نے 2 چھوٹے چھوٹے بکے جو وہ ضامن سالے کے لیے لایا تھا، لیکن ان کی یہ حالت دیکھ اسے بکے سے زیادہ پانی کی ضرورت محسوس ہوئی، کیونکہ ان افلاطون بچوں کو دیکھ صاف پتہ چل رہا تھا کہ بات ان کے نہلانے تک آ پہنچی ہے۔ یہ کیا داراب کاکا کی جان، کیا حالت بنا لی میرے بچوں نے؟ وہ بکے ایک سائیڈ رکھتا ان کے چھوٹے سے ٹیبل کے پاس بیٹھ گیا۔ ان کی چھوٹی چھوٹی کرسیاں دیکھ اسے اپنے بڑے ہونے پر ہنسی آ رہی تھی۔ سب ان کو ایسے دیکھ ہنسنے لگے کیونکہ وہ لگ ہی اتنے کیوٹ رہے تھے۔ سو ویورز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، باقی انجوائمنٹ کل کریں گے۔ یہ بتائیں کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی ہے۔ ٹارگٹ کمپلیٹ کر لیں کیونکہ یہ زیادہ بڑا نہیں ہے، چھوٹا سا ٹارگٹ ہے۔ باقی ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔